سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما نے جب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفۃ المسلمین مانا ہے تو دل سے مانا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور وہ اپنے اس عہد اور وعدے کے اوپر قائم رہے ہیں، انڈرسٹوڈ بات بالکل. اور پھر ان دونوں کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ دلی محبت تھی. ٹھیک ہے، اچھا سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما گاہے گاہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی ملاقات کے لیے ان کے ہاں جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تاریخی کتابیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جب صلح ہو گئی ہے، صلح کے بعد اب سیدنا حسن رضی اللہ عنہ پہلے وہ کوفہ میں رہتے تھے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب چونکہ میرا ان معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو اب میرا وقت جو ہے وہ مدینہ الرسول میں گزرنا چاہیے، واپس آ گئے. جی تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ پھر صلح کے بعد وہ مدینہ طیبہ تشریف لے آئے ہیں اور انہوں نے پھر اپنی باقی زندگی یہاں پہ گزاری. اور ساتھ بھائی جو ہیں حسین رضی اللہ وہ بھی آ گئے. جی، حضرت حسین رضی اللہ دونوں عنہ سیدین آ گئے. ٹھیک ہے نا، اور پھر دونوں کا یعنی کہ نا آپس میں یعنی حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ گاہے گاہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کا پرجوش استقبال بھی کیا کرتے تھے اور ان کو یہی کہا کرتے تھے مرحباً بابن رسول اللہ، ٹھیک ہے، اچھا اللہ کے رسول کے بیٹے کو خوش آمدید، ٹھیک ہے نا، یہ کہہ کر کے ان کا استقبال کیا کرتے تھے اور ان کو اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے. اور بلکہ بعض روایات کے اندر ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ یہ بھی پوچھا تھا کہ دنیا میں شان مقام اور نسب کے لحاظ سے سب سے اونچا آدمی کون ہے؟ صحیح. تو انہی کی مجلس میں ان کے غالباً بھائی نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ اس سوال کا جواب چاہتے ہیں تو اس سوال کا جواب حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ ہے، ٹھیک ہے، کہ جو باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے اور ننیال کی طرف سے، ددیال کی طرف سے، تمام اطراف سے عالی النسب ہیں، سب سے اونچے ہیں، کہ جن کے بابا جو ہیں وہ حضرت علی ہیں، جن کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کی والدہ جو ہے وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں، اور جن کی نانی اماں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں، پھر اس طرح جن کے تایا جعفر ہیں، عقیل ہیں، اور پھر جن کے ماموں قاسم، عبداللہ، طاہر اور طیب ہیں، جن کی خالائیں زینب، رقیہ، ام کلثوم ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ سارا یعنی کہ انہوں نے گن کے بتایا، ٹھیک ہے. تو سیدہ معاویہ رضی اللہ عنہ اس پہ بڑا خوش ہوئے تھے، تو گویا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ان سے دل سے محبت کرتے تھے. اور پھر ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ طور پہ نا ان کی شان اور مقام کے مطابق ان کے لیے سالانہ 1,00,000 درہم وظیفہ مقرر کیا تھا. اچھا، یہ 1,00,000 درہم باقاعدہ طور پہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے بطور ہدیہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. حسین رضی اللہ عنہ. جی، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ گاہے گاہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے بھی آیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے آئے نا، تو حضرت معاویہ رضی اللہ بہت خوش ہوئے اور حضرت حسن سے کہنے لگے کہ حسن، آج میں تمہاری وہ خدمت کروں گا جو میں نے آج تک نہ کسی کی ہے اور نہ آپ کے بعد کسی کی کروں گا. اچھا، ٹھیک ہے. وہ بہت ہی خوش تھے. تو اور پھر اس موقع پہ انہوں نے انہیں 4,00,000 درہم ہدیہ پیش کیا. سبحان اللہ. اور انہوں نے قبول کیا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ خوشی سے قبول کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہما نے صلح کرنے کے بعد کا جو دور سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ گزارا ہے وہ بڑا محبت پہ مشتمل تھا. ہدایہ وصول کیے جاتے تھے، کسی کے پاس آیا جایا جاتا تھا، دعوت، کھانا پینا ہوتا تھا، محبت برے کلمات کا تبادلہ ہوتا تھا. تو ہمارے ہاں جو نفرت آمیز ایک ماحول کریٹ کیا جاتا ہے، وہ سارا بناوٹ پہ کھڑا ہے، تصنع پہ کھڑا ہے، اس میں کوئی حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، صرف یعنی کہ عوام کو اشتعال دلا کر کے اور یہ باور کروا کر کے کہ یہ اہل بیت کے دشمن ہیں، اور پھر اسی طرح یعنی کہ نا کو اپنے آپ کو آپس میں اس طرح کوئی دشمنی، اختلاف ہوا ہے اور اپنے مذہب کو پھیلانا ہے، یا اختلاف ہوا لوگوں سے یعنی کہ نا داد و تحسین لینا. جی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، اختلاف ہوا لیکن وہ حل ہو گیا. رسول اللہ کی پیشگوئی سے سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کے سر پہ بڑا تاج ہے اس بات کا کہ انہوں نے اس پورے اختلاف کو ختم کیا اور مسلمانوں کو ایک پیج پہ اکٹھا کر دیا، اور بڑا دور سنہرا تھا. مفتی صاحب آپ اس پہ. بالکل، اگر ہم اس کو نظر عدل سے دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کے فضائل و مناقب بیان کیے ہیں، اور ایک طرف ہم یہ جیسے عوام میں بات پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شاید وہ مجبور تھے یا دل سے راضی نہیں تھے، تو میرے خیال میں تو یہ جملہ ان کے لیے اہانت امیز ہے. ہاں، ان کے شاید شان نہیں ہے یہ یعنی ہم کہتے ہیں یار میں جس آدمی کے ساتھ چلتا ہوں دل سے مخلص ہو کر چلتا ہوں، میں اپنا وصف بیان کرتا ہوں کہ بھئی میں جس کے ساتھ اس بات سے بہت بڑے ہیں، وہ تو نوجوانوں کے دل اور زبان میں وہ فرق نہیں ہو.